اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رات سے ہماری تاخراتیں شروع ہو گئی ہے۔ آج سے بہت زیادہ عبادت کریں، راتوں کو ضائع نہ کریں تھوڑا بھی وقت، کیونکہ یہ ایک رات کا ثواب 80 سال عبادت کرنے کے برابر ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں ہم سب بھی اس رات کو پا کر اپنی مغفرت کرائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس رات کو نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی عبادت کر کر ثواب کمانے کی توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے کل صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا، تو اب پلیز سنیے گا، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریے گا۔ تاخر آتے ہیں، بہت رات لمبی ہوتی ہے، جگنا ہوتا ہے، کچھ دیر قرآن پڑھے، استغفار کرے، صدقہ اور خیرات کریں۔ اگر رات کے وقت کوئی بھی دکھتا ہے کچھ بھی صدقہ اور خیرات کرے، صرف کھانا بھی آپ صدقہ خیرات کرتی ہیں وہ بھی بہت بہترین ہوگا۔ صدقہ اور خیرات کرے، اس رات میں عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، کچھ بیان سنیں یا پھر کسی کو اچھی نصیحتیں کریں، بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو یہ سب کرنا ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے الحمدللہ ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا تھا، تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگ سنیے، اور بہت رات لمبی ہوتی ہے تو یہ سیریز بھی سنیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے جو دیگر بیان ہوتے ہیں وہ بھی سنیے گا، جس سے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، تاکہ ہم اپنے آپ کو جگا کر رکھ سکیں۔ جو صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا، یہ ایک یہودیہ تھی کہ تمام کے تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ان کے ہی قبیلے عرب سے تھی، لیکن صرف یہ ایک ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی سے تھی، بنی اسرائیل سے تھی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا مہر یہی ہوتا ہے۔ ہماری دو ماؤں کا مہر، ان کا اسلام، ان کی آزادی تھی، جویریہ رضی اللہ عنہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی، ان کا مہر ان کی آزادی تھی۔ باقی کے دیگر ماؤں کی 400 درہم تھی، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی 400 دینار تھی، کیونکہ وہ نجاشی نے دیا تھا۔ لیکن ہماری آخری ماں جو ہوگی، انشاءاللہ میں ان کے بارے میں اگر ہو سکا، ٹائم رہا تو آج یا پھر کل کروں گی بیان، میمونہ بنت حارث، ان کا مہر تھا 500 درہم۔ تو یہ سب ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کر لیا تو جب واپس آئے مدینہ، جنگ میں نکاح کیا تھا، اور جب واپس آئے تو تمام بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک یہودی سے نکاح کر لیا کہہ کر، تو سب کی سب دیکھنے چاہتی ہیں، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ چوری چھپ کے آتی ہے اور دیکھتی ہے، چلے جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک، اور گھر جا کر پوچھتے تھے، اے عائشہ کیسی ہے صفیہ؟ تو وہ کہتی ہے وہ یہودی ہے، تو یہ بھی کہتی ہے، لیکن سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے، چپ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک بار یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل آپ کو حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، کس طرح انہوں نے کہا یہودیہ، تو صفیہ رضی اللہ عنہ جب رونے لگتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم ایک نبی کی بیٹی، ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی بھتیجی ہو، تو تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے نا، کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی نبی، چچا بھی نبی، اور شوہر بھی نبی، سبحان اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تو ایسے نبی جو امامت الانبیاء ہے، تمام انبیاؤں کے امام ہیں، سبحان اللہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ بہت لکی بھی ہیں، اور کتنا شرف ہے ان کو، سبحان اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں ان کو ان کے شرف کے بارے میں، کہ تم ایک نبی کی بیٹی اور ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی بھتیجی ہو کہہ کر، تم سے زیادہ شرف والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے اے صفیہ تم کتنی ایموشن ہو، اتنی سی چھوٹی بات پر رونے لگ گئی۔ عورتیں ایسے ایموشن ہوتی ہیں، شوہروں کو سمجھنا چاہیے
کہ عورتیں بس کبھی کبھی چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے تو اور کتنی تکلیف ہوتی ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا شرف یاد دلایا، تم تو سب سے زیادہ اور تمام عورتوں سے زیادہ شرف والی ہو، تمہارے تو والد بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے اور شوہر بھی نبی ہے کہہ کر، اور دوسری دیگر ازواج کو نیچے بھی نہیں گرایا، کہ ان کے بارے میں برائی بھی نہیں کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ان کی تعریف کی ہے۔ اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ، ایسے ہی صفیہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کہہ کر کرتی ہے، وہ خدکم والی، یعنی کہ وہ گڈی، مطلب ایسا خدکم مطلب گڈی عورت کو کہتے ہیں نا، تو ایسا اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کر کہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی کہتے ہیں، اے عائشہ، اگر تمہاری یہ ایک جو الفاظ تم نے ادا کیا وہ سمندر میں ڈال دینا تو سمندر کے پورے پانی کو زہریلا اور کڑوا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی کہ تم نے اپنی بہن کی چغلی کی نا اس کے بعد پیچھے، یہ بہت بری بات ہے عائشہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ، ہمیشہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہی اچھی عادت تھی، جب بھی وہ اپنی لمٹس کراس کرتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلاتے، وہ کبھی بھی نہیں دہراتی پھر سے۔ ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دیکھا تھا، جب ان کو کہا گیا تو اس کے بعد یہ خود کون روایت کر رہی ہیں یہ حدیثیں، یہ خود عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں، میں نے ایسا کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہہ کر، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ جب ان کی بری بھی بات آ رہی ہے تب بھی یہ اپنی خود سے حدیثیں روایت کر رہی ہیں، میں نے ایسا کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہہ کر، سبحان اللہ، کتنی ایماندار ہے ہماری امہات المومنین۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا اس دن کے بعد، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، آپ کسی کو اشارے سے، یعنی کہ آنکھوں کے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی اگر کسی کو چڑھاتے ہیں یا اس کے بعد پیچھے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چغلی کے اندر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تمام ویل، لعنت ہو ان سب پر جو بھی ایسے ہمزہ اور لمزہ، چغلی اور غیبتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو علماء کہتے ہیں ویل ایک جہنم کا بہت اندرین حصہ ہے، جس میں ہمزہ اور لمزہ کرنے، یعنی چغلی اور غیبت کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چغلی غیبت سے محفوظ کرے، آمین اللہم آمین، اور جہنم کی آگ سے محفوظ کرے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے، تو اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بھی صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ غلط نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تمام بیویوں نے حجۃ الوداع کے حج کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، انہوں نے ایک ہی بار حج کیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، وہ بھی 9 ہجری میں کیا تھا۔ 10 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو 9 ہجری میں جب حج فرض ہو گیا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، تو اس طرح، اور اسلام کے ارکان کے ساتھ کیا، اس سے پہلے مشرک جیسا کرتے تھے ویسا نہیں۔ جب حج فرض ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ہر ایک ارکان کو بتایا، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تمام بیویاں نکلتی ہیں حج میں، تو صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ ہوتا ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے راستے میں، تو صفیہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے صفیہ کیوں رو رہی ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری گم ہو گئی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 2 سواری تھی، 2 اونٹ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے زینب، صفیہ کی اونٹ گم ہو گئی سواری، تم اپنے پاس 2 اونٹ ہے، ایک دے دو، تو زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے وہ یہودیہ کو، یہ دیکھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی ملکیت پر وہی مالک ہوتی ہے، شوہر کو بھی اس کی اجازت کے بغیر وہ کوئی نہیں لے سکتی، لیکن شوہر کی ملکیت پہ بیوی بھی مالکن ہوتی ہے، وہ لے سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی پیسے لے رہی ہیں اور شوہر کو پتہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کی بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بہت کنجوس ہے، مجھے نہیں دیتے اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم صرف اتنا ہی پیسہ نکالو، مطلب کیا میں میرے شوہر کے اجازت کے بغیر لے لوں پیسے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تم اتنے ہی پیسے لو جتنی ضرورت ہے، صرف جتنی ضرورت ہے نا، ایک دم لمٹ اتنے ہی لو، اس سے زیادہ تم نہیں لے سکتی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح
بیوی کی ہر چیز پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی چیز نہیں لینا چاہیے. تو بیوی کی ملکیت کی مالک وہ خود ہوتی ہے کہہ کر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور شوہر کو بھی آپ لوگ اب خود مالک بن گئی کہہ کر تنگ نہ کریں، ان کی بھی ہر چیز سمجھے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ہوتے. تو بالکل ویسے ہی چلے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ دونوں ہم لوگوں نے ازواج کو بنایا تاکہ تم لوگ سکون حاصل کرو. تو ایک دوسرے کا سکون بنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ازواج کو سکون بنائے ایک دوسرے کا. آمین. تو اس طرح یہ ہوتا ہے، ان کی گم ہو جاتی ہے اور زینب رضی اللہ عنہ اس طرح کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے. حجۃ الوداع ہوتی ہے، یہی جو آخری حج تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ہو جاتا ہے اور صفیہ رضی اللہ عنہ پھر سے رونے لگتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور اے صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا تھا اور مجھے حیض آ گیا. سبحان اللہ، یہ پرابلم کس کو نہیں ہوتی؟ یہ تو سب کو ہوتی ہے، نارمل پرابلم ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صفیہ مجھے روک لے گی؟ یعنی کہ کیا صفیہ ہمیں روک لے گی؟ یعنی کہ اگر صفیہ رضی اللہ عنہ رک جائیں گی، حج کمپلیٹ نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں گے تمام صحابہ بھی رک جائیں گے پھر سے مکے میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم نے طواف الافاضہ کیا ہے؟ یعنی کہ جو آخری طواف حج کے بعد جو آخری طواف ہوتا ہے، کیا تم نے وہ کیا ہے؟ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کیا تھا، اس کے بعد ہی میرے ساتھ ایسا ہوا، یعنی حیض آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو پھر کوئی نہیں، اب تمہارا حج مکمل ہو گیا کہہ کر. تو اس طرح صفیہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ یہ پرابلم کس کو نہیں ہوتا. واللہ آپ لوگوں کو بتاؤں، جب میں حج پر عمرے پر گئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے نصیب میں حج لکھے، آمین اللہم آمین. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حج اور عمرہ کرنے کی اور بار بار اس کے مقدس مقامات پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین. تو میں بھی ایک بار گئی تھی عمرے کے لیے، اور الحمدللہ میں نے اس سے پہلے بھی عمرہ کیا ہوا تھا، لیکن جب میں نیکسٹ ٹائم عمرے پر گئی تھی، جیسے میں نے حرم شریف میں داخل ہوئی اور میں وضو کرنے گئی، مجھے بھی حیض آ گیا. اور مجھے اس وقت کوئی علم نہیں تھا، اور میں چھوٹی تھی، مطلب بس میرا 10th ہو گیا تھا اس وقت، بہت چھوٹی تھی، مجھے دین کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا، کوئی نالج نہیں تھا، اور خاص کر اس چیز کے بارے میں تو ہم کسی کو بھی نالج نہیں تھا. اور میں نے اس لا علمی میں طواف بھی کر لیا اور سعی بھی کر لیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا. اور یہ ایک چیز ہے کہ وضو دو چیزوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ایک صلاح نماز کے لیے اور دوسرا طواف کے لیے، اور یہ دو چیزوں کے لیے وضو شرط ہے. یہ دو چیزیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی، تو آپ حیض کی حالت میں دو چیزیں نہیں کر سکتے. تو مجھے چاہیے تھا کہ مجھے کہیں بیٹھ جانا، لیکن مجھے کوئی علم نہیں تھا، اور میں نے لا علم میں یہ سب کچھ ارکان کر لی. سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ لا علمی میں. تو پھر میں نے جب آئی پھر واپس گھر پہ، تو میں نے یہ مار کر دیکھا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیا یہ سب کو ہوتا ہے کہہ کر. اور میں نے جب دیکھا تو یہ ہماری امہات المومنین کے ساتھ ہی ہوا تھا. صرف صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیض نہیں آیا تھا، بلکہ یہ حجۃ الوداع میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آ گیا تھا. انشاءاللہ میں ان کے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. تو اس طرح ہوتا ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو صفیہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آتی ہے. جب بات چیت کر لیتے ہیں تو صفیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے حجرے تک چھوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور اکیلی عورت نہیں جا سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. اور جب دو مرد دیکھ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مردوں کو، انصار کے مردوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ غلط سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، انسان کے جسم میں شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے کہہ کر، یعنی کہ ہم لوگوں کے رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، اور ہم لوگوں کو برے خیالات بھی اسی وجہ سے آتے ہیں. کہیں تمہیں وہ برا خیال نہ آ جائے، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں. ایسے ہی اگر کوئی بھی کسی کو غلط فہمی ہو تو آپ کلیریفائی کر دیں، ہمیشہ کلیئرٹی رکھیں، کلیریفائی کر دیں. رشتوں میں بہت زیادہ دوریاں مت لانے دیں، یہ جو بھی کنا وہ ہوتا ہے یہ سب نکال دیں، ہمیشہ کلیئرٹی رکھیں رشتوں میں. تو اس طرح کلیریفائی کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اتنے تکلیف میں تھے، تو صفیہ رضی اللہ عنہ ان کو تمام بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے آخری وقت پر وہ ان کو دیکھنے عیادت کرنے آتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، تو سب ان کو عیادت کرنے آتی تھی۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیفیں ہیں وہ مجھے دے دیتا، وہ اتنا بہت یہ ہو جاتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں۔ تو باقی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج آنکھوں کے اشارے سے چڑھاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے تھے اور ان کو ہوش آ رہا تھا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی بخار ہوتی ہیں کہ 2 آدمیوں کی بخار ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو تو 2 آدمیوں کی بخار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی تکلیف اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح وہ کہتی ہیں کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مجھے آ جاتی۔ تو ان کی دیگر بیویاں جو ہوتی دوسری، انہوں نے آنکھوں کے اشاروں سے کچھ چڑھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر فوری وضو کر آؤ۔ تو وہ شوق ہو جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تمہیں دیکھا ہے اور صفیہ اس کے قول میں سچی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ صفیہ نے جو بھی کہا اس نے دل سے کہا، اس نے بس ایسے ہی دکھانے کے لیے نہیں کہا، اس نے جو بھی کہا اس نے دل سے کہا، اور تم جا کر وضو بنا کراؤ کیونکہ تم نے اپنی بہن کی غیبت کی ہے کہہ کر، سبحان اللہ۔ ہم لوگ کتنا نہیں آنکھوں کے اور اپنے چہرے کے اشاروں سے دوسروں کو چڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس سے بچائے، اور امید کرتی ہوں اس سے بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں آپ لوگوں کو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔